الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ نگاہ عشق و مستی میں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست گر بہو نرسیدی تمام بولہ بیست، تن من یار میں شہر بنایا، تن من یار میں شہر بنایا، دل وچ خاص محلہ ہوں، دل یار میرے نے آوسوں کی تھی، میری ہو گئی خوب تسلہ ہوں۔ اور اس کا پس منظر ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس پس منظر میں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں دل یار میرے نے آوسوں کی تھی، آباد کیا، دل یار میرے نے آوسوں کی تھی، میری ہو گئی خوب تسلہ ہوں، جہاں اندر دے وچ جاتی پائی ڈٹھا یار اکلا ہوں، درد منداں اے رمز پچھاتی حضرت باہو، ہر ویلے اللہ 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 ہو۔ بہت روح پرور مناظر ہیں، خانقاہ عالیہ عیدگاہ شریف سے جو پیغام محبت والی عیدگاہ شریف پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد تقی الرحمن صاحب مدظ اللہ علی لے کر نکلے ہیں، یہ کوئی نیا منشور نہیں ہے، ہر دور کے تقاضے کرتے ہیں کہ مدینے والے کے پیار کا ہر رنگ اپنی جگہ پر کامل ہے، اس دور کے فتنوں کے ہر چیلنج کا مقابلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، گھر گھر پوچھا پوچھا، شہر شہر ملک ملک کملی والے کا ذکر جاری کر دیا جائے۔ اسٹیٹ اہل علم و دانش اور اہل عشق و محبت سے اب
اپنی عظمت کا اظہار کر رہا ہے. اور سامعین، سامعات، آپ سب اہل محبت اس انتظار میں ہے کہ رحمت کا کوئی قطرہ ہمارے دامن دل کو بھی آباد کر جائے. شاید واز کرنے کی تو گنجائش نہیں، اظہار محبت کرنا ضروری ہے. اس بزم محبت کو آگے بڑھانے میں ہم سب کو مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ سبب ہے جو اس وقت مجھے یہاں آنے پہ مجبور کر رہا تھا. ہم نے منظم طریقے سے آگے بڑھنا ہے. ایک انداز تو یہی ہے کہ اس شان سے اس شان والے نبی کی بات کی جائے کہ اس شان کے منکروں کو زمین بھی پناہ دینے سے انکار کر دے. ضروری نہیں کہ میں آپ سے تقاضا کروں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ تو آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ادھر مدینے والے کی بات ہو، ادھر اللہ کا ذکر ہو. حضرات، بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے محافل کا انعقاد، لیکن اس سے بھی کم خرچے میں ہم ثواب کما سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم صرف ثواب کے لیے آئے، بلکہ اس سے آگے ایک دنیا ہے جس کا نام ہے احتساب. اور ہمیں ڈرنا ہوگا. ایک ہے ماننے والے، ایک ہے نہ ماننے والے. ماننے والوں وہ جھنڈا دیکھو پر وہ ڈگار کے ہاتھ میں. یہ ماننے کا عمل جو ہے، اور ماننے میں صرف ماننا نہیں آتا، منوانا بھی آتا ہے. اس مالک و خالق نے اپنے محبوب کی محبوبیت کو منوانے کے لیے الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن کو اپنا کلام کہہ کر، نبی کی اداؤں کا حسین ترجمان کہہ کر، ماننے والوں کے لیے یہ جھنڈا آسان طریقے سے اٹھانا مقرر کر دیا. حضرات، اگر قرآن کو سب سے بڑی بات مان لیا جائے تو پھر اس ناک پر سر کٹانے، گھر لٹانے، رشتے ناطے قربان کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہونا ضروری ہے. آج اس روح پرور اجتماع سے ایک اگلے قدم کو اٹھانا ضروری ہے. قرآن کی تلاوت اور انہی روح پرور کلام کا ترجمہ کبھی نعت کی صورت میں، کبھی عارفانہ کلام کی صورت میں ہم سنتے ہیں، لیکن اس پر پہرا دینا ضروری ہے. آج کا یہ نوجوان جب فیس بک میں جاتا ہے، آج کا یہ نوجوان جب یوٹیوب میں جاتا ہے، آج کا یہ نوجوان جب انٹرنیٹ کی دنیا میں جاتا ہے، آج کا یہ نوجوان جب کمپیوٹر کی دنیا میں جاتا ہے،
یہاں کی محفل کا ذوق اس کے ساتھ تو ہوتا ہے، لیکن وہاں اٹھنے والے سوالات میلاد کیوں منا رہے ہو؟ کیا صحابہ نے میلاد منائی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ ان سوالوں کے جواب اس وقت تک تمہیں نہیں ملیں گے جب تک اپنی جوانیوں کو قرآن کے پہرے میں نہیں گزارو گے۔ پیران اسلام کا ایک ہی کام ہے کہ تمہیں شیطانیت سے نکال کر رحمانیت کے دائرے میں کھڑا کر دیں، تمہارے چہروں کو سنت مصطفیٰ سے آشنا کر دیں، تمہارے قلب و جگر کو ذکر رسول کا نور دے دیں، لیکن اگلے مرحلے کی قربانی تم سے تقاضا کرتی ہے۔ جسے مان رہے ہو اس کو ماننے کے لیے کتنا وقت دینے کے لیے تیار، کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہو۔ اگر یہ نوجوان علم کا نور، قرآن کا نور لے کر جائیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو آج ہمارے وہ حضرات جن کو تربیت تو مسجد میں دینی تھی، مدرسے میں دینی تھی، یہ بھی بڑی عظمت ہے ان سٹیجوں کی کہ یہاں سے بہت کچھ بھی لیا جاتا ہے اور پھر وہ باتیں یہاں کی جاتی ہیں جو نہ میزبانی کے حسن کا حصہ ہے نہ مہمان نوازی کے حسن کا حصہ ہے۔ کوئی بھی آپ کو تربیت دینی ہے، ان اجتماعات میں اگر کوئی کمزور بات اہل علم کریں گے تو وہ ہمارے لیے باعث آزار ہوگی، ہمارے اجتماعات کی شان کے خلاف ہوگی۔ جو بھی نصیحت کرنی ہے اس کا طریقہ اور ہے، البتہ اس عظیم روح پر اجتماع میں جس کے اوپر سایہ ہے اولیاء کا، جس پر پہرا ہے مدینے والے کے ذکر کا، یہاں وہی باتیں اچھی لگتی ہیں جس سے اس قوم کے حوصلے بڑھیں، جس سے اس امت کے اندر وحدت پیدا ہو۔ اور میں نہیں سمجھتا وہ علماء کوئی خدمت کر رہے ہیں جو اپنی مسجد کا ماحول تو نہیں سنوار سکتے، لیکن ہزاروں عاشقان رسول کا دل ضرور توڑتے ہیں۔ ہمیں اپنے مزاج بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنے طریقے بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنا طریقہ تقریر بدلنا ہوگا۔ اور میں صرف حصہ اپنا ڈال رہا ہوں۔ برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں، میری ملت کے نوجوانوں، اگر تمہیں خانقاہ کا نظام مل ہی گیا ہے تو خانقاہیں صرف درگاہیں نہیں ہیں بلکہ درسگاہیں بھی ہیں۔ ہمیں آپ کی جوانی چاہیے، اس جوانی پر مدینے والے کے عشق کا رنگ علم کے ساتھ چڑھانا ضروری ہے۔ اور اگر میں یہ آفر کروں آستانہ باہو کی طرف سے، جو کہ لوگ جانتے ہیں آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے میرا رشتہ کیا ہے، میں نے کوئی رسمی تعلقات نہیں رکھے ہوئے، میری تو یہ خواہش ہے کہ ہر خانقاہ سے میرا رشتہ قائم ہو، لیکن اتنا حوصلہ اللہ سب کو دے دے، اتنا ذوق اللہ سب کو دے دے، کوئی کسی کو برداشت کرے اور پھر کوئی کسی کو عزت دے۔ اگر ہم فی الواقعی دین رسول کے علم بردار ہیں تو ہمیں پیری مری
یہاں سے لے کر آمینہ کے لال تک اگر کوئی نیٹ ورک آج بھی موجود ہے تو صرف پیری مریدی کا نظام. بے شک ٹاک شوز میں جھوٹے پیر، اب پیر جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے جو پیر خانوں پر ہو رہا ہے. یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے جو ہمارے ٹاک شوز میں بیٹھنے والے پیری مریدی کے نظام پر کان و تشریح کر رہے ہیں. جو کسی خانقاہ کا والی ہے وہ مدینے والے کے گھر کا سوالی نہیں ہے. میں یہ آفر کر سکتا ہوں برمنگھم کے اندر وہ خانقاہ سلطان العارفین کی، مجھے اس پر بڑی محنت کرنی پڑی ہے. میں وہ باتیں نہیں کہوں گا جس سے پیر خانوں پر کوئی حرف آئے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا آج 35 سال کی جدوجہد کے بعد میرے اپنے آستانے کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی نہ کوئی عالم دین ہے. 35 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں اگر خوش قسمتی سے دامن اولیاء ہاتھ میں آئی گیا ہے تو آگے بڑھو. ان دامنوں کی پاکیزگی کی عظمت کی قسم کھا کر اس بات کا اعلان کرو کہ اگر ٹیری جونز امریکہ میں قرآن چلاتا ہے تو اس کو سمجھ آنی چاہیے وہ تو صفحات تھے اور آپ تھے. قرآن کہاں چلا؟ یہاں تو ہر سینہ قرآن بھرنے کو تیار ہے. حضرات گرامی، اگر اللہ کریم آپ کو صحبت اولیاء میں لے ہی آیا ہے اور صحبت عشق مصطفیٰ میں لے ہی آیا ہے تو آج ناموس رسالت تم سے ایک تقاضا کر رہی ہے. آگے بڑھو. اپنے بیٹے اور بیٹیاں اس سے پہلے کہ انہیں کوئی لے جائے، اس سے پہلے کہ یہ تمہیں چھوڑ جائے، انہیں مدینے والے کے نام کر دو. آپ دیکھیں علامہ اعجاز شامی یہ آپ ہی کا بیٹا تھا، آپ نے ہمارے حوالے کیا، ہم نے واپس آپ کو دے دیا، لیکن کیا بلا کر دیا. کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی عشق رسول کی ننگی تلوار بن جائے؟ میں اتنا ہی کہوں گا. آج وقت ہے، شاید کل وقت نہ ملے، آپ کو وقت نہ رہے آپ کے پاس. اگر آج دودھ بن ہی گئے ہو تو جاگ لگوا لو، ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھا لو، یا انٹرنیٹ کھولنا بند کر دو، یا فیس بک کے اکاؤنٹ چھوڑ دو، یا پھر یہ نعرہ جو آج میرا بھائی لے کر آپ کے پاس آیا ہے اور یہ عظیم نوجوان حسیب آپ کے پاس آیا ہے لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے، پھر تمہارا انٹرنیٹ کھلے، پھر تمہارا فیس بک کا اکاؤنٹ کھلے تو پہلا جملہ اس پر لکھو لبیک یا رسول اللہ. لکھو اس پر تحفظ ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے. لکھو اس پر اور بتاؤ لوگوں کو کہ یا رسول اللہ کہنے والے کسی سے زندگی کی بھیک نہیں مانگ سکتے، یہ بک نہیں سکتے کیونکہ یہ بکے ہوئے آمنہ کے لال کے ہاتھ. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میرے آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا. یہ بیعت، یہ طریقت میں آنا، یہ 1400 سال پہلے مدینے والے نے اصحابی النجوم کہہ کے صدیق اکبر
کی صداقت پر مہر لگا کر، فاروق اعظم کے جلال پر مہر لگا کر، عثمان غنی کی حیا کو ہماری وفا بنا کر، اور علی کے تدبر کو، علم کو وفا کا نور دے کر، ہمیں جو ان کی محبت کا درس دیا تھا انہی ہاتھوں میں یہ ہاتھ پہنچے، انہی ہاتھوں کی نسبت آج ہم تک پہنچی۔ اس لیے یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیری مریدی برائے پیر اور مرید نہیں ہے، بلکہ پیری مریدی برائے امتی اور مصطفیٰ ہے۔ حضرات، میں امید کروں گا کہ آج آپ ایک نئے حوصلے کے ساتھ کم از کم ہر خاندان، ہر فیملی اپنا ایک بچہ یا بچی عشق رسول کے تحفظ کے لیے، نظام مصطفیٰ کی بحالی کے لیے، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اور ناموس رسالت کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے پیش کریں گے، تاکہ کل قیامت کے میدان میں جب رسول اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے تو تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی نہ ہو، فخر سے اٹھی ہوں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے نام پر اپنی قیمتی چیز قربان کر دی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔